السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم اور معزز سامعین کرام، رمضان المبارک شروع ہو گیا اور رمضان المبارک کی عبادتوں میں روزے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے قابل جو عبادت ہے وہ ہے تراویح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ادا فرمائی۔ چاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، خلفائے راشدین میں سے چاروں صحابہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام کے ساتھ روزانہ رمضان المبارک میں تراویح ادا فرمائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تراویح سنت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تراویح سنت ہی ہے نا، تو تراویح کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیے، تراویح ہے تو سنت بولنے میں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ انتظار میں بیٹھتے رہے، مسجد کے اندر کوئی اونگتے رہا، کوئی ٹیکا لے کر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائیں تو تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو اس حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، بعض روایتوں سے 2 رات، بعض روایتوں سے 3 رات، اس طرح اہتمام کے ساتھ ادا فرمائی۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پسند فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی بھی پسند بن جاتی، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند فرماتے ہیں اس کو فرض قرار دے دیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر فرض نہ ہو جائے تراویح، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حجرے سے باہر نہ نکلنا ہی طے فرمایا، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے طور پر تراویح کی نماز ادا کر لو۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تراویح ہوتی رہی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنائے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں گشت فرمایا کرتے تھے، کہ محلے محلے، گلی گلی، کوچہ کوچہ وہ نکلتے تھے اور لوگوں کی روزمرہ کی مصروفیات کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد کو پہنچے، عشاء کے بعد، رمضان المبارک کی بات ہے، دیکھا لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، الگ الگ، انفرادی سب کے سب عبادت میں مصروف ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کی، ان سے مشورہ کیا، ان کو جمع کیا اور ان سے یہ رائے لی کہ کیا کسی ایک امام کی اتباع میں تم سب کو تراویح پڑھنے کے لیے جمع نہ کیا جائے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار قرار دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جو صحابہ ہیں وہ سب کے سب ستاروں کے مانند ہیں، اور ان میں سے جن کی چاہو تم اقتداء کر لو، اتباع کر لو، جن کا راستہ چاہو اختیار کر لو، اس میں تم کو ہدایت مل جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے لیے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا تراویح کا،
اس کے لیے انفرادیت کو ختم کر کے اجتماعیت پر سب کو جمع فرمایا اور سب کے مشورے سے، یہاں تک کہ اس زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قاری قرآن کا خطاب دیا گیا تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے لیے امام مقرر فرمایا۔ اس لیے تراویح کو غیر اہم سمجھنا یا نفل کے برابر سمجھنا کہ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تراویح روزانہ 20 رکعت اہتمام کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے والوں سے متعلق یہ بشارت ارشاد فرمائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کوئی شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام لیل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ تو تہجد سے مراد ہے۔ دیکھیے، تہجد کے لیے من قام رمضانہ کیوں فرمائیں گے؟ تہجد تو عام ہے، پورے سال میں 12 مہینوں میں روزانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ من قام رمضانہ، رمضان کے ساتھ قامہ کو جوڑنے کا مطلب ہے یہ کوئی ایسی عبادت ہے جو تہجد سے ہٹی ہوئی ہے، اور اسی کو ہم لوگ تراویح کہتے ہیں۔ تراویح 20 رکعت روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی شخص چند دن میں قرآن کریم ختم کر لے، جیسے بڑے شہروں میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بزنس مینوں کے لیے، تاجروں کے لیے، یا سفر پر جانے والوں کے لیے 2 دن 4 دن 5 دن اس طرح کا قرآن مجید کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی ایک حافظ کو مقرر کیا جاتا ہے۔ 3 دن سے کم کا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ 3 دن اگر حافظ قرآن اچھا پڑھنے والا ہے، صاف سمجھ میں آتا ہے، تو 3 دن کی اجازت ہے کہ وہ روزانہ 10 پارے کے اعتبار سے قرآن مجید کو سنائے تراویح میں۔ اور کوئی شخص اس سے کم، جیسے 7 پارے سنائے روزانہ کے حساب سے، تو 4 دن میں ہو جائے۔ روزانہ کے حساب سے کوئی 6 پارے سنائے تو 5 دن میں ہو جائے۔ کوئی 5 پارے کے حساب سے سنائے تو 6 دن میں ہو جائے۔ یہ سب طریقے صحیح ہیں، اس کی اجازت ہے۔ قرآن مجید کو تراویح میں سن لینا ایک الگ سنت ہے، اور قرآن مجید کو اہتمام کے ساتھ روزانہ پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں نے چند دن میں ایک قرآن مجید مکمل کر لی، اب تراویح کی چھٹی ہے۔ تراویح کی چھٹی تو اسی وقت میں ملے گی جب کہ چاند نکلے گا عید کا، اس وقت تک روزانہ تراویح پڑھنا مسنون ہے، اور مسنون بھی واجب کے درجے کا ہے۔ جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے یوں ہی چھوڑے گا تو گنہگار بھی ہوگا۔ اس لیے 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنا چاہیے۔ چاروں ائمہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رحمہم اللہ، چاروں کے چاروں 20 رکعت پر اتفاق کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ تراویح اصل میں 36 رکعت ہیں، اور وہ ایسے پڑھتے تھے جیسے 4 رکعت امام کے ساتھ، 4 رکعت وقفے میں، 4 رکعت امام کے ساتھ، 4 رکعت وقفے میں۔ اس طرح سے ادھر سے 20 رکعت امام کی اتباع میں ہوتی تھی، اور 5 تراویحیں آتے ہیں، بلکہ 4 تراویح ہے، 4 رکعت والا، 8 رکعت والا، 12 رکعت والا اور 16 رکعت والا۔ اس میں وہ الگ سے 4 رکعت الگ الگ پڑھتے تھے۔ اس اعتبار سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تو تراویح 36 رکعت ہیں۔ اس لیے امام مالک کے قول کو چھوڑ دیں تو بھی 20 رکعت پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت 20 رکعت پر اتفاق رکھتی ہے۔ خلفائے راشدین میں سیدنا عمر فاروق سے جو سلسلہ شروع ہوا، حضرت عمر کے دور میں
حضرت عثمان غنی کے دور میں، سیدنا علی مرتضیٰ کے دور میں، پھر بعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، حضرت حسن، حضرت حسین وغیرہ کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح کا باضابطہ اہتمام ہوتا رہا۔ اس لیے بغیر کسی عذر کے تراویح ہرگز نہ چھوڑی جائے۔ تراویح کے اندر حافظ قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، اس کا انتخاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ جلدی جلدی تیز تیز پڑھنے سے قرآن مجید لعنت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ تراویح پڑھنے میں حافظ قرآن کے جلدی پڑھنے کو معیار بناتے ہیں کہ فلاں جگہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ حافظ قرآن کی آواز کی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھی آواز ہے۔ دیکھیے، حافظ قرآن کی اچھی آواز ہونے میں حافظ قرآن کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حافظ قرآن اگر تراویح کے اندر اچھا صاف صاف پڑھتے ہیں تو وہ ان کا اپنا کمال ہے، صاف صاف پڑھ رہے ہیں، ورنہ آواز تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی گانے باجے کا یہ پروگرام نہیں ہے کہ آواز کو دیکھ کر ہم لوگ فدا ہو جائیں۔ ہاں، کوئی قرآن مجید کو صاف صاف اچھا کھلا کھلا پڑھتا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز بھی اچھی دی ہے، یہ نور علی نور ہے، ایسے حافظ کے پیچھے ضرور بھی ضرور سننا چاہیے۔ 5 دن، 8 دن، 10 دن میں ایک قرآن ختم ہو، دوسرے پھر 10 دن میں اور ایک قرآن، پھر اس کے بعد کے 10 دن میں ایک اور قرآن ہو جائے، یہ بھی اعلیٰ درجے کی بات ہے، مگر روزانہ تراویح کا پڑھنا یہ بہرحال ضروری ہے۔ چند دن کے اندر قرآن مجید اگر آپ نے ختم کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد تراویح کی چھٹی نہیں ہوگی، تراویح تو بہرحال مسلسل پڑھتے رہنا ہوگا۔ تاجروں کے لیے تھوڑی سی رعایت اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے بزنس کو بھی چلائیں اور تراویح بھی ہوتی رہے، تو اس کے لیے ایک مناسب راستہ یہ ہے کہ وہ ابتدائی چند دنوں کے اندر قرآن مجید کسی حافظ قرآن کے پیچھے سن لیں، اور اس کے بعد جو ایام ہیں ان میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور انفرادی طور پر 2-2 4-4 رکعت کر کے 20 رکعت روزانہ پڑھیں۔ درمیان میں وقفہ لے سکتے ہیں، جیسے مان لیجئے 4 رکعت آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد کوئی گراہک آ گیا، کوئی گاہک آ گیا، اس سے آپ نے کوئی معاملت کر لی، کوئی فون آ گیا، اس سے آپ نے بات کر لی، پھر اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھ لیے، پھر کوئی گاہک آ گیا، اس سے بات کر لی، پھر 4 رکعت، اس طرح سے وقفے سے اگر آپ نے 4-4 کرتے ہوئے 20 رکعت پڑھ لی تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تراویح ہو جائے گی۔ حافظ قرآن کا اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حافظ قرآن صاف صاف پڑھنے والا ہو، ہر حرف پر 10 نیکیاں کم از کم دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ جیسے پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے سننے والوں کو بھی ثواب دیا جائے گا، اس لیے قرآن مجید کو صاف پڑھنے والوں کے پیچھے سننے کا اہتمام کیا جائے۔ تراویح کے بعد جو صلاۃ پکاری جاتی ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر یا صفی اللہ، یہ بدعت ہے۔ اس طرح کی صلاۃ پکارنے سے اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہر 4 رکعت کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو ترویحہ کہتے ہیں، راح یروح سے بنا ہوا ہے ترویحہ، جس کے معنی ہیں آرام۔ ہر 4 رکعت میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، بعض شہروں میں پہلے بہت زیادہ اہتمام سے پڑھی جاتی تھی، اب آج کل بہت حد تک کم ہو گئی ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر پڑھنا ہے آہستہ آہستہ آواز میں پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آواز سے باضابطہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا کہ حافظ قرآن کو بھی اس سے دشواری ہو، اور پڑھنے کی وجہ سے دوسرے جن کی نماز چھوٹی ہے یا کوئی اپنا انفرادی کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو دشواری ہو، اس لیے درمیان میں سبحان ذی الملکی والجبروت والی جو دعا ہے آواز سے پڑھنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر ہر 4 رکعت کے اندر دعا کرنا، دعا کی اجازت ہے، نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنا مشورہ دیتے ہیں کہ ہر 4 رکعت میں دعا کے بجائے ایک ساتھ پورے 20 رکعت پڑھے جائیں، 2-2 رکعت کے ساتھ سلام پھیرتے ہوئے، اور پورے 20 رکعت مکمل ہو جانے کے بعد وتر سے پہلے دعا کر لی جائے اجتماعی، اور اس کے بعد پھر وتر پڑھی جائے۔ یہ مناسب طریقہ ہے، اس سے وقت بھی بچتا ہے اور اس میں کسی قسم کی دشواری بھی نہیں ہے، سہولت والا عمل ہے، اس لیے اس طرح کا عمل کرنا چاہیے۔ تراویح کی جو عبادت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو دی گئی، اس لیے اس کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے،
اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری کوئی تراویح بغیر کسی عذر کے نہ چھوٹے۔ عام دنوں کے اندر وتر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مگر چونکہ رمضان المبارک میں بہت ساری خصوصیتیں اس امت کو دی گئی ہیں، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہو، اور تراویح کے بعد وتر کی نماز امام کی اتباع میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ عورتیں اگر شریک ہوتی ہیں تو بھی عورتیں امام کی اتباع میں پڑھیں گی، اور اگر صرف مرد ہی ہیں تو مرد حضرات بھی امام ہی کی اتباع کے اندر وتر ادا کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ، عورتیں تراویح کے معاملے میں کاہلی نہ کریں۔ عورتوں پر بھی 20 رکعت تراویح کو لازم کیا گیا ہے، انفرادی طور پر گھر میں پڑھیں یا پھر کسی مسجد کے امام کی اتباع میں اگر پڑھتے ہیں تو چند شرائط کے ساتھ امام کی اتباع میں پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے ایک شرط یہ ہے کہ جہاں تراویح کا انتظام کیا گیا ہو وہاں پر جانے اور آنے کے لیے کوئی محرم آپ کے ساتھ ہو، کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، یا اپنے باپ کے ساتھ، یا اپنے ماموں کے ساتھ، یا اپنے چچا کے ساتھ، یا تایا کے ساتھ۔ یہ ایسے رشتے ہیں، ان رشتوں کو اسلام نے محرم قرار دیا ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ اگر جاتے ہیں اور آنے کے لیے بھی یہ لانے کے لیے تیار ہے تو پھر اجازت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے جہاں پر تراویح کا نظم کیا جا رہا ہو وہاں پر اندر مردانہ نہ آتا ہو، گوشے پردے کی مکمل رعایت ہو، یہ بھی ایک دوسری اہم شرط ہے۔ تیسری ایک اہم شرط ہے کہ جہاں قرآن مجید سننے کے لیے آپ جا رہے ہیں، چاہے وہ شادی خانہ ہو یا کوئی مکان ہو یا مسجد ہو، وہاں پر مائک وغیرہ کا نظام کچھ ایسا ہو کہ آپ کے جانے کی وجہ سے آپ کو صاف سننے کا موقع ملتا ہو۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر عورتیں بھی کسی جگہ تراویح میں جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں۔ تراویح کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس لیے تراویح میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ حق تعالی جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کی تراویح کو قبول فرمائے، اور جو بشارتیں تراویح پڑھنے والوں کو رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہیں، ان ساری بشارتوں میں اللہ تعالی ہمارا حصہ مقدر فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔